میری طرف سے تمام سننے والوں کو آداب عرض ہے۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، پریشانیوں سے دور رکھے، آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کو خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے۔ اور آپ سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا کریں جو خوشیوں سے دور ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کل سیاست اگر دیکھی جائے تو کچھ لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، یا کہ اس طرح سے الفاظ کو دہراتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے بہت ضروری ہو گیا ہے اس وقت کے دور میں کہ سیاست کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس میں انوالو بھی ہوا جائے، اپنا ایک حصہ ڈالا جائے لازمی، اور اس کے بارے میں کچھ بولا جائے، تو ہی جا کر کے ہم فیوچر میں اپنی نسل، اپنے آنے والے جو اس سسٹم کو چلانے والے ہوں گے انشاءاللہ، ان کو کچھ معلومات تو دے کر دے جائیں۔ تو سیاست سے آپ کی دوری اور اس کے بارے میں اپنی رائے نہ رکھنا یہ نقصان دہ ہے۔ کوشش کریں تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ سیاست میں لے کر کے آئیں۔ تو ابھی کرنٹ ایشو کے اوپر میں آپ سے کچھ باتیں اپنی شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس میں نمبر 1 پہ اوپر ہے مردم شماری، کہ جس پہ کراچی کی تقریباً تمام ہی قومیتوں کو اعتراض ہے اس بات سے کہ کراچی کی مردم شماری کے نتائج جس طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں، جو کاؤنٹنگ پیش کی جا رہی ہے، وہ ہر ایک کو ایکسیپٹ نہیں، کوئی نہیں کر رہا، ہر ایک اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے، ان کو ہضم نہیں ہو پا رہی یہ بات، اس بنا پہ کہ ایک عام شہری بھی، ایک عام معلومات رکھنے والا شخص بھی اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو فگرز حکومتی اداروں کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ اس وقت 1,60,00,000 کاؤنٹنگ میں آ رہی ہے، جو غلط ہے، رائٹ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اندازاً ویسے ہی اگر دیکھا جائے نارملی تو 2.5 کروڑ سے کسی صورت میں کم نہیں بنتا، 2.5 کروڑ سے کسی صورت کم نہیں بنتا، اور اس کو اتنا کم پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا میں، ویری سمپل، بہت سادہ سی اس کی وجوہات۔ اسی حساب سے تمام وسائل کو تقسیم کیا جائے گا، اسی حساب سے جو بجٹ بنے گا، اس میں جو ترقیاتی بجٹ ہوں گے، اس میں جو اخراجات ہوں گے، تو وہ اسی طرح سے آبادی کے تناسب کے حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کو بھی اسی مردم شماری کے بیس کی بنیاد کے اوپر اس کی کاؤنٹنگ کی جائے گی کہ بھئی وہ کراچی کے لیے 8 رکھنی ہے یا 12 رکھنی ہے یا 18 رکھنی ہے یا 24 رکھنی ہے۔ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کو رکھا جائے گا۔ تو اگر مردم شماری کم کاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ پر ہیڈ کے حساب سے اگر وسائل کو دیکھا جائے گا اور سیٹوں کو دیکھا جائے گا تو اس کی گنتی کم بنے گی۔ یعنی سندھ کے جو ارباب اختیار ہیں، جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وسائل اور اختیارات کی پاور ان کے پاس رہے، نہ کہ کراچی والوں کے پاس چلی جائے۔ اگر کراچی کی آبادی کو زیادہ ظاہر کر دیا اور نیچے دوسرے شہروں کی آبادی کم ظاہر ہوئی اور وہ مائنورٹیز میں چلے گئے، تو ان کے پاس نہ حق رہے گا کہ وہ وسائل کو استعمال کر سکیں اور نہ ہی اختیارات کا ان کے پاس وہ رہے گا، اختیار رہے گا۔ تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ اس طرح سے تو نہیں چاہتے۔ تو اور اس طرح سے کون نہیں چاہتا؟ سمپل، ویری سمپل، پیپلز پارٹی جو رولنگ اتھارٹی ہے اس وقت۔ اگر آپ رونا روئیں گے اسٹیبلشمنٹ کا یا گورنمنٹ کا، حکومت کا، تو یہ اس وقت میں اگر دیکھا جائے تناظر میں، اگر جو سیاسی تناظر ہے اس میں اگر دیکھا جائے گا تو یہ غلط ہے۔ حقیقتاً کراچی کے حقوق کو غصب کرنے والا اس وقت میں کرنٹ اگر کوئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے حقوق، ہمارے یعنی کہ وسائل کو کھا رہی ہے، بلکہ اس حقوق سے، انسانیت کے حوالے سے بھی جو حقوق ہیں ہمارے، اس کو بھی غصب کر رہی ہے۔ ایون بولنے کا، اگر بالفرض کے کسی کو کسی پہ اعتراض ہے اور اس کو کراچی میں تو خیر یہ عام سی بات ہے کہ کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، فرض کریں، تو یہ سب کنٹرولنگ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صوبائی اسمبلی کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ وہی کنٹرول کر رہی ہے، وہی اس بات کے اوپر کہ بھئی
نہ ان کو اختیارات دینے ہیں، نہ ان کو اجازت دینی ہے کہ یہ ہم سے ہٹ کر کسی کے پاس جائیں. یہ مستقل ہم سے جڑے رہے ہیں، ہم سے ہی، ہمارے ہی آگے پیچھے گھوم کر کے اپنے کام، اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کروانا ہو، وسائل چاہنے ہوں، نوکری اگر آپ کو چاہیے ہے تو جناب یہ ان کے ہی آگے پیچھے آپ گھومیں، انہی سے اپنے کام کرائیں. جس طرح سے کسی قتل کے کیس میں جو سب سے پہلے ایک فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل سے کس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. یعنی قتل کی وجوہات میں یہ چیز بھی ایک کنسیڈر کی جاتی ہے. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ جو قاتل ہے وہ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے اور مقتول کو قتل ان وجوہات کی بنا پہ کیا گیا ہے کہ وہ جو فائدہ ہے وہ اس قاتل تک پہنچ جائے، اس مقتول کے ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ اس کے پاس تک نہیں پہنچ رہا ہے. تو سمپل از دیٹ کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ اس کی جو رولنگ اتھارٹی ہے اس کو کوئی چیلنج کرنے والا موجود رہے، وہ اس دنیا سے چلا جائے، یا اس کی آواز کو خاموش کر دیا جائے، یا یہ کہ اس کے آسانیوں کو، اس کے روزگار کو، اس کے تمام اس چیزوں کو کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہو اس کو کٹ آف کر دیا جائے. تو الطاف حسین پر پابندی، مستقل قائم رہنا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے، بالکل ہے. اس کا انفلوئنس ہے، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے. یعنی صوبائی اختیارات کے ہونے کے بنا کے اوپر وہ کراچی میں مختلف اس طرح سے ریڈز ہونا اور صحافیوں کا اور بولنے والوں کا اٹھایا جانا، کارکنان کا گھر سے ڈس اپیئر ہونا، یہ تمام چیزوں پہ پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی انوالو ہے. اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے حکومتی ادارے یہ شاید پیچھے اس وقت ہوتے ہیں جب بہت ہائی رسک کی کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر دیکھا جائے، نظر گھمائی جائے، لیکن فائدہ ہر صورت میں پیپلز پارٹی کو ہی پہنچ رہا ہے. دونوں صورتوں میں، بھلے وہ مردم شماری میں عوام کا کم کاؤنٹ ہونا ہے یا الطاف حسین پہ مستقل پابندی کا معاملہ اگر دیکھا جائے، یہ دونوں صورتوں میں پیپلز پارٹی ہی ذمہ دار ہے. اس کو ذرا سوچیں اور اپنے ویو دیں. بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. السلام علیکم.